سر یہ جنگ یرموک کس دور میں ہوئی تھی؟ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس نے پوری دنیا کی آگے آنے والی جو تاریخ تھی نا یہ بدل دی ہے۔ مسلم لشکر کی تعداد کم ہونے کے باوجود بھی یہ جنگ کیسے جیت گئے؟ رسول اللہ نے موتا کا لشکر بھیجا، اس کے مقابلے میں غسانیوں کا اور رومنز کا بہت بڑا لشکر آ گیا۔ خالد بن ولید وہاں سے بچا کے لے آئے۔ اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ ایسٹرن رومن امپائر کا ایمپرر ہرکولیس خود 1,00,000 کی فوج لے کے مدینہ پر چڑھائی کر رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ 2 علاقے، بڑے شہر، 2 مرکز فتح کیے ہوئے تھے، آرڈر آ گیا ان کو خالی کر دو۔ خالی کر کے تو انہوں نے کہا کہ عرب کی سرحد کے اوپر یرموک کی وادی میں اردن میں اکٹھے ہو جاؤ۔ اور کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 2.5 لاکھ تھی، کچھ کہتے ہیں 1.5 لاکھ۔ لیکن تمام مورخین اس بات پہ متفق ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد 40,000 تھی۔ یہ لائن بنانے کا کیا مقصد تھا کہ وہ گھیرا نہ ڈال لیں؟ جب جنگ ہوتی تھی تو آرمی اسی طرح صف باندھتی ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے اور اس میں سے کالے رنگ کے گھوڑے کالا لباس پہن کے زمین پر حملہ آور ہوئے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالسلام عارف صاحب۔ جی سر، کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، سب خیر خیریت۔ جی سر، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی خاص ہے، جنگ یرموک پر۔ تو جو میرا پہلا کوشچن ہے آپ سے، سر یہ جنگ یرموک کس دور میں ہوئی تھی؟ دیکھیں، جنگ یرموک جو ہے نا جی، یہ سیدنا عمر ابن الخطاب کے خلافت کا جو 3را سال ہے نا، اس میں وقوع پذیر ہوئی تھی۔ اور یہ ایک ایسی جنگ ہے جس نے پوری دنیا کی آگے آنے والی جو تاریخ تھی نا یہ بدل دی ہے۔ آپ نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ اس حوالے سے بہت ہی اہم ہے کہ دنیا کی سیولائزیشن کی جو تاریخ ہے نا اس کو جس جنگ نے بدلا ہے، یرموک، وہ 3-4 بڑی جنگیں ہیں جنہوں نے دنیا کی سیولائزیشن کا رخ چینج کر دیا تھا انسانی تاریخ میں آج تک جو ہوئی ہیں۔ ان میں یرموک جو ہے یہ ایک جنگ ہے جس نے پوری دنیا کو ویسٹرن یا رومن سیولائزیشن سے کنورٹ کر کے اسلامک سیولائزیشن کی طرف کر دیا تھا۔ تو اس کا جو اصل ہے یہ سمجھ لیں آپ، 632 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک ہوا ہے، تو یہ 635-36 میں جہیں جا کے یہ جنگ جو ہے نا یہ لڑی گئی ہے۔ سر مسلم لشکر کی تعداد کم ہونے کے باوجود بھی یہ جنگ کیسے جیت؟ دیکھیں، اس کے لیے ہمیں نا پوری بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا کہ مسلمانوں کی یا اسلامک افواج کی جو دشمنی تھی وہ رومن امپائر کے ساتھ کیا شروع ہوئی جس کی وجہ سے بات یہاں تک پہنچ گئی۔ ٹھیک ہے۔ تو اس وقت جو ایسٹرن رومن امپائر تھی وہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور جو تھی وہ ایسٹرن رومن امپائر تھی، اور اس کا جو ایمپرر تھا اس کا نام تھا ہرکولیس، جس کو اردو میں ہم ہرکل بھی کہتے ہیں، لیکن ویسے اس کا نام ہرکولیس تھا۔ ہرکولیس وہ ایمپرر تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا، اور یہ وہ دنیا کے بدقسمت انسانوں میں سے ایک انسان ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گیا تھا، اس کو پتہ چل گیا تھا۔ تمام نشانیوں سے ہمیں بہت ساری روایات ملتی ہیں جس سے وہ فلی کنونس ہو گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ صرف اس ڈر سے مسلمان نہ ہوا، ایمان نہیں لے کے آیا رسول اللہ پہ کہ کہیں اس کی بادشاہت اور سلطنت جو ہے وہ نہ جاتی رہے۔ تو اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط لکھا تو اس نے ابو سفیان کو بلایا تھا، اور وہ مکالمہ ہمارے ہے تو اس مکالمے کے
آخر پہ اس نے خود کہا تھا کہ ابو سفیان اگر تم نے یہ ساری باتیں سچ کہی ہیں تو ایک دن اس پیغمبر کی حکومت میرے قدموں والی جگہ پہ ضرور ہوگی. یعنی سائیکلوجیکلی وہ اسی وقت مان گیا تھا کہ ایک نہ ایک دن اس کو مسلمان فتح کر لیں گے. لیکن اس کے بعد چونکہ اس کے اوپر پریشر تھا تو ایک جنگ ہوئی ہے، جنگ ہماری جنگ موتا. جنگ موتا جو ہوئی وہ ایک سفیر بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس کو جو ہے نا جی وہ شہید کر دیا گیا. اور شہید کیا جنہوں نے وہ ایسٹرن رومن امپائر کا علاقہ تھا، اور غسانی ایک سلطنت تھی عرب کے کنارے کے اوپر جو ایسٹرن رومن امپائر کا ایک اسٹیٹ سمجھ لیں یا پروونس سمجھ لیں. وہاں سے اس دشمنی کا آغاز ہوا. رسول اللہ نے موتا کا لشکر بھیجا، اس کے مقابلے میں غسانیوں کا اور رومنس کا بہت بڑا لشکر آ گیا. خالد بن ولید وہاں سے بچا کے لے آئے. اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ ایسٹرن رومن امپائر کا ایمپرر ہرکولیس خود 1,00,000 کی فوج لے کے مدینہ پر چڑھائی کر رہا ہے. رسول اللہ نے اس کے خلاف تبوک کی جو جنگ ہماری غزوہ تبوک ہم جس کو کہتے ہیں وہ بھی اسی ایمپرر کے خلاف تھی. رسول اللہ نے 30,000 کے لشکر کے ساتھ سرحد کی طرف کوچ فرمایا، شام کی سرحد تبوک پر گئے. لیکن ہرکولیس کو پتہ چل گیا کہ میرے مقابلے میں اللہ کا رسول ہے، میں کبھی نہیں جیت سکتا. وہ ریٹریٹ کر گیا، بھاگ گیا وہاں سے، تو وہ جنگ نہ ہو سکی. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں جناب ابوبکر صدیق کی شجاعت، بہادری اور ان کا عجیب و غریب قسم کا کانفیڈنس تھا کہ جو ہی انہوں نے انٹرنلی اپنی ریاست کو کنسالیڈیٹ کیا اور انٹرنلی ارتاد کی جنگوں پہ جب قابو پا لیا تو فوری طور پر انہوں نے دونوں سپر پاورز کے ساتھ جنگ چھیڑ دی. میرا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنرل خوشخبریاں دے کے گئے تھے کہ تم روم اور ایران کو فتح کرو گے، روم اور فارس کو فتح کرو گے. دوسری میرا خیال ہے کہ ابوبکر صدیق کو کوئی اسپیشل کمانڈ، میرا اپنا ایک سمجھیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی ثبوت میرے پاس موجود ہے، لیکن وہ جن حالات میں ابوبکر صدیق نے فیصلہ کیا اس سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ڈائریکشن تھی یا ابوبکر کو کوئی خاص گارنٹی رسول اللہ دے کے گئے تھے، کیونکہ بڑے نامساعد حالات میں انہوں نے دونوں بارڈر چھیڑ دیے. ایران والا بارڈر بھی چھیڑ دیا اور شام والا بارڈر بھی چھیڑ دیا. اب شام اس وقت کا جو شام تھا نا وہ آج کا شام نہیں ہے. یہ میں ذرا اپنے ناظرین کے لیے تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ اس وقت جو شام تھا وہ آج کا سیریا، شام، لیبنن، جارڈن، فلسطین، یہ سارا، اور ترکیہ کا کچھ علاقہ، ٹھیک ہے، جو ابھی ترکیہ میں شامل ہے وہ بھی اس وقت ایران میں شام میں شامل تھا. تو اس ساری سرزمین کو شام کہتے تھے. تو شام کے اوپر جب ابوبکر صدیق نے 3 لشکر جو ہیں مختلف سمتوں میں روانہ کیے، ایک کی قیادت ابو عبیدہ ابن الجراح کر رہے تھے، دوسرے کی قیادت یزید بن سفیان کر رہے تھے، تیسرے کی قیادت عمر بن العاص کر رہے تھے. ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ ٹارگٹ دیے گئے. انہوں نے اپنے ٹارگٹ اچیو کر لیے اور مسلمانوں نے آغاز میں ہی جا کے ان کے بہت بڑے شہر حمص کے اوپر قبضہ کر لیا. حمص کے بعد پھر دمشق پہ بھی قبضہ کر لیا، جو آج بھی کیپٹل ہے، اس وقت بھی بہت بڑا شہر تھا. دمشق پہ بھی قبضہ کر لیا. اب جب دمشق ان کے ہاتھوں سے جاتا رہا، ایسٹرن رومن امپائر کے ہاتھوں سے، تو پھر وہ سمجھیں کہ الارم بجا اور اس نے اپنی پوری سلطنت میں سے فوج اکٹھی کرنی شروع کر دی، پوری سلطنت. اور ایسٹرن رومن امپائر اس وقت آدھا یورپ، آدھا ایشیا، آدھا افریقہ، اتنی بڑی جو تھی نا جی وہ ایسٹرن رومن امپائر تھی. تو اس کی نے جو آرمی بڑی بڑی بلائیں، اس نے آرمینیا سے بہت بڑی آرمی بلائی. آرمینیا کا بادشاہ تھا جس کو تاریخ میں ووہان لکھا، اس کا نام تھا ووہان. عربی جو ہیں وہ اس کو بیمن بھی کہتے ہیں اور حمان بھی کہتے ہیں، لیکن اس کا اصل نام ووہان تھا. تو ووہان جو تھا وہ آرمینیا کا کنگ تھا. وہ اپنی ساری آرمی لے کے آ گیا. اس کے بعد جو رشیا والی سائڈ تھی وہاں سے کناتیر ایک بہت بڑا جنرل تھا، وہ اپنی ساری آرمی لے کے آ گیا. اس کے بعد یورپ سے روم اور گریک، یونان جس کو ہم کہتے ہیں، یورپین جتنے بھی علاقے تھے وہاں سے ایک جنرل گروگری، وہ ساری اپنی آرمی لے کے آ گیا. اس کے بعد جو اس کے رومن امپائر کے انڈر عرب علاقے تھے وہ
جبلہ بن الہام ایک عرب عیسائی سردار تھا، غسان کا وہ بادشاہ تھا، وہ ساری کی ساری آرمی لے کے اپنی آ گیا، اور سینٹرل ایشیا سے میر جان، یہ منگول چنگیز خاندان کا تھا، ٹھیک ہے، وہ لے کے تو وہ ساری کی ساری آرمی آئی۔ اب یہ دیکھیں کہ اس نے اپنی تمام سلطنت سے اس میں یورپین آرمی بھی اکٹھی کر لی، اچھا، رشین بھی اکٹھی کر لی، آرمینین بھی اکٹھی کر لی، سینٹرل ایشین بھی اکٹھی کر لی، اور عرب کی بھی جو عیسائی عرب تھے وہ بھی اکٹھے کر لیے، اور اپنی آرمی کو اس نے کہا کہ ہم نے مسلمانوں کو شام کی حدود سے باہر نکالنا۔ اچھا، اب جب یہ خبر جو ہے نا جی یہ پھیل گئی اور آرمیز اکٹھی ہونا شروع ہو گئیں، تو ابو عبیدہ ابن الجراح نے، جن کو امین الامت بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے خط لکھا عمر ابن الخطاب امیر المومنین خلیفہ کو کہ جناب یہ صورتحال ہے، ہماری آرمی بکھری ہوئی ہے، ایک ہماری لشکر حمص میں ہے، ایک دمشق میں ہے، ٹھیک ہے، ایک فلسطین والی سائڈ کے اوپر ہے۔ تو خلیفہ نے ان کو کہا اب یہ حضرت عمر فاروق کو ہم خراج تحسین پیش کرے بغیر رہ نہیں سکتے، اور ہمیں یہ افسوس ہے، میں یہاں تھوڑی سی بات، کہ ہم نے اپنے بچوں کو اپنے ہیروز کا بتایا ہی نہیں، ایسے ہی ہے، ہم پڑھاتے ہی نہیں ہیں، اور ویسٹرن ہسٹورینز کی انفلوئنس میں آ کے ہم نے کہہ دیا جی اسکندر اعظم اور نپولین بوناپارٹ، حتیٰ کہ ان سے بڑے اسکندر اعظم نے جتنا علاقہ فتح کیا جناب عمر ابن الخطاب نے اس سے دگنا کیا ہے، اچھا، ٹھیک ہے، اور اسکندر اعظم کو شکستیں ہوئی ہیں، جناب عمر ابن الخطاب کے لشکر کو کبھی شکست ہوئی نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ عمر ابن الخطاب نے مدینہ میں بیٹھ کر جب وہ خط ملا تو ایسی اسٹریٹجی بنائی کہ تاریخ آج بھی اس پہ حیران ہے۔ یرموک کی جنگ کیوں اہم ہے کہ یہ وار جو ٹیکنالوجیز ہیں یا جو وار کا جو علم ہے نا جنگی علوم میں، یہ ایک ماسٹر پیس ہے آج بھی، اچھا، اور اس کی اسٹریٹجی جو ہے وہ آج بھی جنگی کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے ہماری تاریخ کا یرموک والا، لیکن اچھا، انفارچونیٹلی اس کو ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہی نہیں ہیں۔ تو میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ شکریہ سر، ٹاپک سلیکٹ کیا ہے۔ تو ہم کہ عمر ابن الخطاب نے وہاں اسٹریٹجی یہ بنائی، ان کو لکھا کہ دمشق خالی کر دو، ٹھیک ہو گیا، حمص خالی کر دو۔ اب یہ دیکھیں نا کہ دو علاقے، بڑے شہر، دو مرکز فتح کیے ہوئے تھے، آرڈر آ گیا ان کو خالی کر خالی دو۔ کر دو، خالی کر کے تو انہوں نے کہا کہ عرب کی سرحد کے اوپر یرموک کی وادی میں اردن میں اکٹھے ہو جاؤ، اچھا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر ابن الخطاب کو اس سارے علاقے کے جغرافیے کا بخوبی علم تھا۔ ایسے ہی ہے، اب یہ ان کو کیسے علم تھا؟ یا تو وہ پھر اپنی جوانی کی زندگی میں یہاں پھرتے رہے ہوں گے، اگر پھرتے بھی رہے ہوں پھر بھی جب ظاہر اس وقت وہ حکمران نہیں تھے، ایسے ہی، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں عالمی دنیا کا ایک عالمی طاقت کا سربراہ بن جاؤں گا۔ ایسے ہی، تو اگر وہ عام حیثیت میں پھر تو بندہ اس طرح اسٹڈی نہیں کرتا۔ اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ عمر ابن الخطاب کو اس سارے جغرافی کا انہوں نے یہ ایک تو یہ خالی کروا دیے، وہاں سے آرمی جو ہے نا مسلم آرمی سرنڈر کر گئی، ٹھیک ہے، اور سرنڈر کرنے کے بعد اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور واقعہ جو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اتنے ایماندار لوگ تھے ہمارے اباء و اجداد کا کردار اتنا بلند تھا کہ جب حمص کو خالی کیا ابو عبیدہ ابن الجراح نے، تو وہاں کے عیسائی سرداروں کو بلایا اور ان کو کہا کہ 1.5 سال میں نے تمہارے اوپر قبضہ رکھا ہے اور تم سے اتنا جزیہ لیا، یہ جزیہ سارے کا سارا ہم تمہیں واپس کرتے ہیں، اچھا، ٹیکس جتنا اکٹھا کیا تھا واپس کر دیا۔ کرتے ہیں، انہوں نے کہا وجہ، انہوں نے کہا ہم نے تمہاری حفاظت کے ذمے کے عوض ٹیکس تم سے لیا تھا، اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں، تمہاری حفاظت کے ذمہ دار نہیں ہیں، لہذا ہم پر حرام ہے کہ ہم تم سے ٹیکس لیں۔ ایسی بلند کرداری تھی کہ پھر وہاں عیسائی جو راہب تھے، جو پادری تھے، جو انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیں کہ یا اللہ ایسے فاتحوں کو دوبارہ لانا، اچھا، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں نا ٹیکس واپس کر دیا، آپ اس سے بڑی کبھی دنیا کی کسی گورنمنٹ نے ٹیکس بھی واپس کیا ہے؟ نہیں، اور پھر ہوتا ہی نہیں، فاتح نے مفتوح کو ٹیکس واپس کر دیا۔ تو وہاں سے وہ آئے، جب خالی کر کے آ گئے تو اسی طرح دمشق کو خالی کیا، اور پھر یہ تینوں عمر بن العاص والی آرمی بھی وہیں آ گئی۔
ابو عبیدہ ابن الجراح والی بھی حمص سے وہیں آ گئی، اور دمشق سے یزید بن ابی سفیان والی بھی آ گئی۔ اور پھر خالد بن ولید کو یہ آرڈر ابو بکر صدیق اپنی زندگی میں دے گئے ہوئے تھے کہ فوری طور پر عراق کو چھوڑ کے تو شام میں پہنچو۔ تو وہ بھی ہم کسی دن خالد بن ولید کو علیحدہ سے اسٹڈی کریں گے، تو اس میں بتاؤں گا۔ تو خیر ہم ابھی میں یرموک پڑھ رہے ہیں، تو خالد بن ولید والی آرمی بھی وہ ہے، وہ بھی یرموک میں آ گئی۔ اب یرموک میں یہ چاروں مسلم آرمیز اکٹھی ہو گئیں، اور ادھر سے ان کی آرمی جو ہے نا وہ آ گئی۔ اب یہاں شروع ہوتی ہے دنیا کی جنگی تاریخ کا ایک ماسٹر پیس۔ وہ یہ ہوا کہ جو سائٹ سلیکٹ کی، اس میں خالد بن ولید نے اس طرح اپنے لشکر کو متعین کیا کہ ایک انٹری پوائنٹ تھا صرف رومن آرمی کے لیے، اور ایک ایگزٹ پوائنٹ تھا۔ اچھا ٹھیک ہے جی، باقی ایک سائڈ پہ انہوں نے خود قبضہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، اور وہ آرمیز، اب میں آپ کو یہاں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جتنا مواد میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہم نے لیا ہے مورخ واقدی سے، ہینری سمتھ سے، یورپین بہت بڑا تاریخ دان ہے، ٹھیک ہے، تبری سے، ٹھیک ہے، اور بلازری سے۔ یہ ہمارے سورسز ہیں، اس لیے کوئی ایسی میں کوئی افسانوی بات نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے جی، اب اس میں وہ 5 جو میں نے آپ کو جنرل بتائے ہیں، وہ اپنی اپنی آرمی کا علیحدہ علیحدہ کمانڈ کر رہے تھے ایسٹرن رومن امپائر کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، اور کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 2.5 لاکھ تھی، کچھ کہتے ہیں 1.5 لاکھ تھی، لیکن تمام مورخین اس بات پہ متفق ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد 40,000 تھی۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم 1.5 لاکھ بھی تصور کر لیں تو اس نے رومن ایمپرر نے اس آرمی کا چیف آف آرمی سٹاف جس کو بنایا وہ آرمینین کنگ ووہان کو بنایا۔ ٹھیک ہے، اور باقی 4 سردار جبلہ بن الہم، گراگری، کناتیر اور میر جان، یہ اپنی اپنی آرمیز کی اس کے اندر کمانڈ کر رہے تھے۔ دونوں آرمیز جو ہیں وہ صف آرا ہوئیں۔ یرموک کا میدان ہے، آج بھی بہت بڑا میدان ہے، اس میں جب صف بندی کی گئی تو 11 میل لمبی صف تھی۔ اچھا، رومن آرمی کی، اور اس کے پیچھے 10 صفیں تھیں، ایک صف 2 3 4، ٹھیک ہے، لائن میں کھڑے تھے، لائن میں 10 لیئرز میں سمجھ لیں، 11 کلومیٹر لمبی ایک لیئر ہے، اور 10 لیئرز میں۔ اب خالد بن ولید کے پاس 40,000 بندہ تھا، اور یہ اس کی مجبوری تھی کہ اس نے لینتھ تو پوری لینی ہے۔ ہاں یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اس نے بھی 11 کلومیٹر لمبی لائن اپنی بنائی، اور اس کے پاس صرف 3 صفیں بنی۔ یہ لائن بنانے کا کیا مقصد تھا کہ وہ گھیرا نہ ڈال لیں؟ نہیں، وہ آرمی آمنے سامنے اسی طرح آتی ہوتی تھی نا جی، ترتیب ہوتی ہے نا، مثلا جب آپ آرمی میں فیس آن فیس جب جنگ ہوتی تھی تو آرمی اسی طرح صف باندھتی ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ پھر ان کی ایک خاص ترکیب ہوتی تھی کہ سب سے آگے جو ہے وہ آرچری رکھی جاتی تھی، یعنی تیر انداز جو ہے وہ سب سے آگے رکھے جاتے تھے، اس کے پیچھے برچھیوں والے رکھے جاتے تھے، اس کے پیچھے پھر تلواروں والے رکھے جاتے تھے، اور سب سے پیچھے پھر گھوڑے جو ہے نا جی، جس کو رسالہ کہتے ہیں، وہ رسالہ سب سے پیچھے رکھا جاتا تھا۔ تو خالد بن ولید نے جناب سیٹل کی جب اب آرمی، تو ان کی 10 صفیں تھیں، ان کی 7 صفیں بنی، 11 کلومیٹر لینتھ تھی، آپ یہ اب تصور کر لیں۔ ٹھیک ہے، خالد بن ولید جو ہے انہوں نے مرکز میں، سینٹر میں جو اب یہاں ایک اور نقطہ میں بتاتا چلوں کہ اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے خالد بن ولید کو سیدنا عمر فاروق کسی ایشو کی وجہ سے معطل کر چکے تھے۔ اچھا، اور ان کو آرمی چیف سے ہٹا کے سپاہی بنا دیا تھا۔ وہ ہے تو ایز اے سپاہی تھے، لیکن جب اتنی بڑی آرمی دیکھیں، اور حضرت عمر نے ابو عبیدہ ابن الجراح کو چیف آف آرمی سٹاف بنایا تھا، تو ابو عبیدہ ابن الجراح نے خود سارے جرنیل، اپنے جتنے ان کے جنرلز ہیں ان کو اکٹھا کیا، اور انہیں کہا کہ یرموک کی حد تک کمانڈ خالد کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ لوکل ڈیسیژن انہوں نے کیا، ٹھیک ہے جی، اور ابو عبیدہ نے اپنی کمانڈ جو ہے نا وہ خالد بن ولید کو دے دی۔ اور یہ ایک ایسا ڈیسیژن تھا کہ شاید اگر یہ نہ ہوتا تو انسان کی تاریخ ہی ڈیفرنٹ ہوتی، دنیا کی تاریخ ہی، اگر وہ جنگ یرموک کی مسلمان ہار جاتے تو اور تاریخ ہوتی، یہ نہ ہوتی جو ہوئی ہے۔ تو
وہ انہوں نے خالد بن ولید نے ترتیب اس طرح بنائی کہ سینٹر میں انہوں نے ابو عبیدہ ابن الجراح کو رکھا، رائٹ سائڈ کے اوپر عمر بن العاص اور شرجیل بن حسنہ کو رکھا، اور لیفٹ سائڈ کے اوپر یزید بن ابی سفیان۔ اور یہ ایک اور مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ اس لشکر میں، ان 40,000 میں 1,000 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے۔ اچھا، اور وہ ایسے لوگ تھے کہ آگے جا کے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ان کی کیا اہمیت کیا تھی۔ اب وہ سب سے پہلے جب آمنے سامنے اکٹھے ہوئے اور درمیان میں دونوں آرمیز کے 1 میل کا فاصلہ تھا۔ اچھا، دونوں آرمیز کے۔ اب آپ نے یہ چونکہ کویشچن کیا کہ یہ کیسے جیت گئے، ٹھیک ہے نا، اس کی طرف میں آ رہا ہوں۔ 11 کلومیٹر لمبی صفیں ہیں، ہاں ٹھیک ہے، ان کی 10 ہیں اور مسلمانوں کی 3 ہیں، اور ان کے دونوں آرمیز کے درمیان میں 1 میل کا فاصلہ، 1 میل کا فاصلہ۔ اچھا جی، اب سب سے آگے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی کہ سب سے پہلے تو آتے ہی نا اس نے کہا، ووہان نے اپنا ایلچی بھیجا اور اس نے کہا جی کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بھیجا مسلمانوں کی طرف، مسلمانوں نے اپنی طرف سے ابو عبیدہ ابن الجراح نے خالد بن ولید کو نامزد کیا، ٹھیک ہے، اور خالد بن ولید ان کے ساتھ مذاکرات کرنے گئے۔ اس نے ان کو پیشکش کی کہ میں تمہارے ہر بندے کو 5 سونے کے سکے، اتنے کپڑے، اچھا، اتنا اناج دیتا ہوں، اور جتنی دولت تم سب کو ملی ہے اتنی ہی تمہارے خلیفہ کے لیے، امیر المومنین کے لیے بھیجتا ہوں، اچھا، لہذا لیکن یہاں سے چلے جاؤ اور یہ وعدہ کرو کہ دوبارہ شام پہ حملہ نہیں کرو گے۔ خالد بن ولید نے اس کے جواب میں یہ کہا، ایک تاریخی جملہ بولا جو آج بھی ڈائلاگ کی تاریخ میں سب سے بڑا ڈائلاگ ہے۔ اچھا، اس نے کہا کہ اے رومن بادشاہ، جی، کالی سانڈنیوں پر سوار وہ شہ سوار تیری طرف بڑھ رہے ہیں جنہیں موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے۔ سبحان اللہ، الفاظ پہ غور کریں نا کہ جنہیں موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے۔ ایسے ہی، تو اس نے کہا پھر اس نے کہا جی صرف ایک صورت ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو، اللہ پہ ایمان لے آؤ۔ اس نے کہا پھر کیا؟ اس نے کہا تم میرے برابر ہوگے۔ خالد بن ولید نے کہا اگر تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو تم میرے برابر ہوگے، کوئی فرق ہمارے میں اور تمہارے میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اس نے کہا اگر ہم ایسا نہ کریں تو اس نے کہا کہ پھر تم مجھے پیسے ٹیکس دو گے۔ اس نے کہا وہ تو میں دے رہا ہوں، پیسہ تو میں تمہیں دے رہا ہوں، آفر کر رہا ہوں۔ اس نے کہا ایسے نہیں، پیسہ دو گے اور نظام ہمارا چلے گا، تم جھک کے رہو گے، تم ہمارے مغلوب بن کے رہو گے، ہمارے مفتو بن کے رہو گے، اور نظام ہمارا چلے گا، حکومت ہماری ہوگی۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا پھر میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ تلوار کرے گی۔ مذاکرات ہو گئے ختم۔ اب رومن نے یہ جو ووہان تھا اس نے یہ اسٹریٹجی بنائی کہ اے عرب ہے، عربوں کے مقابلے میں سب سے پہلے عرب آرمی کو بھیجتے ہیں۔ جبلہ بن الہم کا 60,000 بندے کا لشکر تھا، اچھا، اور وہ سارے کے سارے عرب قبائل تھے، اور اس نے کہا جی لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، یہ ڈائلاگ بولا اس نے، ووہان نے، عرب کو کاٹے گا۔ تو جبلہ بن الہم کی سربراہی میں 60,000 آرمی کو اس نے آگے کر دیا۔ اب سامنے سے خالد بن ولید نے کہا کہ مجھے صرف 30 بندے دے دو۔ اب یہ ناول باتیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایسے لگتا ہے جیسے افسانے ہیں، افسانے نہیں ہیں، یہ آج بھی یورپین ہسٹورینز کی کتابوں میں بھی موجود ہے، خالی اسلامک ہسٹورین کی کتابوں میں نہیں ہے، یورپین ہسٹورینز کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ تو 60,000 کے مقابلے میں خالد بن ولید نے کہا 30 بندے۔ ابو عبیدہ ابن الجراح نے کہا کہ تیرا دماغ خراب ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں بحث ہوئی، ان کی تکرار ہوئی، اور بھی سردار آ گئے۔ اس نے کہا کہ چلو، ابو سفیان وہاں اس فوج میں موجود تھا۔ ابو سفیان نے کہا کہ 30 نہیں، چلو 60 کر لو، ٹھیک ہے جی۔ اس نے کہا چلو 60 کر دو۔ ہاں، اب خالد نے یہ کہا کہ بندے میں نا خود چنوں گا، یہ میری شرط ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چن لو۔ اب خالد بن ولید نے آغاز کیا، پہلا انہوں نے بندہ بلایا، انہوں نے کہا اینا فضل ابن العباس،
فضل بن حضور کے گھر سے انہوں نے آغاز کیا کہ اینا فضل بن العباس، فضل بن عباس کہاں ہے، اینا عبد الرحمن بن ابی بکر، اچھا اینا عبداللہ بن عمر، اینا زبیر بن عوام، اینا زرار بن ازور. ٹھیک ہے. اچھا اس نے 60 کے 60 صحابی جو تھے نا وہ نکال لیے. ٹھیک ہے. اب جب صحابی نکال لیے تو ابو عبیدہ نے کہا کہ خالد تیرا ستیہ ناس ہو، یہ وہ بندے ہیں جو روئے زمین پر تمام انسانوں سے افضل ہیں، اگر ان میں سے ایک بندے کا نقصان بھی ہو گیا تو میں عمر کو کیا منہ دکھاؤں گا، یہ تو رسول اللہ کے صحابی ہیں. خالد نے کہا کہ ابو عبیدہ تم نہیں جانتے یہ لوگ اگر ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ واپس نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اب وہ 60 بندے لے کے وہ چلا گیا. ٹھیک ہے. اب جبلہ نے سمجھا کہ شاید صلح کرنے آ رہے ہیں. ظاہر ہے 60,000 بندوں کے مقابلے میں 1 میل کا میں نے آپ کو بتایا کہ فاصلہ تھا. اب وہ 1 میل کا جب فاصلہ طے کر کے سامنے گئے تو اس نے سمجھا کہ کوئی مذاکرات کرنے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں مذاکرات کرنے نہیں آئے، ہم تو تم سے لڑنے آئے ہیں. اس نے کہا کمال ہوگی یار. انہوں نے 60 بندوں نے صف بنائی، 60 بندوں کی. ٹھیک ہے. اور سامنے سے 60,000 بندوں کی صف تھی. اچھا. ایک حملہ ہوا، صف نہیں ٹوٹی. اچھا. حملہ پسپا کر دیا گیا. ٹھیک ہے. پھر دوپہر کو اس نے حملہ کیا، پھر پسپا کر دیا گیا. 60 بندوں کی صف نہیں ٹوٹی. اس کے بعد تیسرے حملے پہ صف ٹوٹ گئی. جب صف ٹوٹی نا تو خالد بن ولید نے پہلے سے اسٹریٹجی بنائی ہوئی تھی جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ ماسٹر پیس آف وار ٹیکنالوجیز ہے. وہ فوری طور پر نا دائروں میں ہو گئے. اچھا. اب 10 بندوں نے دائرہ بنا لیا، 6 دائرے بن گئے 60 بندوں میں. ٹھیک ہے جی. ان دائروں وہ ایسے گھومتے تھے اور دائروں میں انہوں نے لڑنا شروع کر دیا. اچھا. اب وہ چاروں طرف سے نا ان پر جب حملہ ہوتا تھا تو چاروں طرف سے تلوار چلتی تھی ان کے اوپر. یہی دائروں والی ٹیکنیک جو ہے نا یہ 2nd ورلڈ وار میں جو ہٹلر کو شکست ہوئی نارمنڈی میں، یہ وہی ٹیکنیک اپنائی گئی خالد بن ولید والی. انہوں نے کاپی کیا، یہ دائروں والی ٹیکنیک اپنائی آرمی کو دائروں میں کیا. اچھا وہ جناب والا وہاں جا کے نا تو دائروں میں یہ لڑتے رہے. شام ہونے والی تھی. سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہمارے بازو شل ہو گئے، انسان ہے نا، تھک گئے کہتے ہیں، اور ہمیں اپنی موت نظر آنے لگی. اور رومنز نے ہمیں گھیرا ہوا تھا چاروں طرف سے، اور ہم 60 بندے دائروں میں صرف گھوم گھوم کے لڑ رہے تھے. کہتے ہیں ایک دم سے نا ہم نے اپنے سر اوپر اٹھائے، دعا دیکھیے گا، اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اے محمد کے رب، محمد کی امت کی مدد کر. یہ نہیں کہا کہ اے ہمارے رب ہماری مدد کر. ٹھیک ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں دینا چاہیے، یہ ان کے لیے سب سے بڑا سبق ہے کہ وہاں انہوں نے اپنے آپ کو بھی نکال دیا اور کہا کہ یا رب محمد انصر امت محمد. سبحان اللہ. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے اور اس میں سے کالے رنگ کے گھوڑے کالا لباس پہن کے زمین پر حملہ آور ہوئے، اور وہ کہتے ہیں رومنز نے بھاگنا شروع کر دیا. اب جب انہوں نے بھاگنا شروع کیا تو خالد بن ولید نے منع کر دیا کہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ پیچھے نہیں جائے گا ان کے. ٹھیک ہے. لیکن وہ جوش اتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے پیچھا کرنا شروع کر دیا. خیر انہوں نے جا کے بھاگ گئی آرمی، جو رات پڑ گئی گنتی ہوئی تو 4 بندے کم نکلے 60 میں سے. اچھا اب رومنز کا جو نقصان ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی تقریباً 10,000 بندے کا تھا اس رات. اچھا اس دن. ٹھیک ہے جی. اور مسلمانوں کے 60 ہی لڑنے گئے تھے، 60 میں سے 4 کم نکلے. اب وہ جو 4 کم نکلے نا تو ابو عبیدہ نے تو کلاس لے لی اس کی، خالد سیف اللہ کہ میں تو ایک بندہ بھی لوز نہیں کر سکتا. میں نے تمہیں کہا تھا میں نے ایک بندہ بھی، یہ صحابی ہیں ایسے ہی. اچھا انہوں نے کہا نہیں یہ ہو نہیں سکتا بندہ. وہ خیر وہ تلاش کیا، وہ
پیچھا کرنے گئے ہوئے تھے، 2 آ گئے، واپس تعاقب کرنے پہ چلے گئے تھے. انہیں خالد بن ولید نے کہا میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ وہ تعاقب نہیں کرنا. خیر وہ واپس آ گئے، دو شہید ہوئے. 2 شہید. ٹھیک ہے جی. یہ پہلے دن کی جو تھی نا. دوسرے دن پہ انہوں نے کیا کیا کہ جب اس کو سمجھ لگ گئی وہ خان کو کہ یہ تو کم بڑا اوکھا ہے، تو اس نے کہا کہ ان کو نا غفلت میں پکڑا جائے. ٹھیک ہے. اس نے اپنے کیمپ میں دوسرے دن کی پلاننگ یہ کی کہ مسلمان، اس کو پتا تھا کہ فجر کے وقت سارے نماز پڑھتے ہیں. ہاں صحیح. اس نے کہا جب یہ نماز پڑھ رہے ہوں نا اس وقت حملہ کر دیا جائے مسلمانوں پہ. مسلمان. ٹھیک ہے. رات اس نے کیمپ کو خاموش کر دیا. آدھی رات کے بعد انہوں نے اٹھ کے تیاری شروع کر دی. اب اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سارے صحابی ہیں، یہ تو ساری ساری رات قیام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو قیام اللیل میں بندے تھے ان کو پتہ چل گیا کہ وہاں کوئی حرکت ہو رہی ہے. انہوں نے جاسوس بھیجے، انہیں پتہ چل گیا کہ آرمی جو ہے نا تیار ہو رہی ہے اور انہوں نے حملہ کرنا، فجر کے وقت حملہ کرنا ہے. اب وہ اپنی طرف سے آئے کہ ہم مسلمانوں کو جو ہے نا غفلت میں لے لیں گے، وہ نماز پڑھ رہے ہوں گے تو حملہ کر دیں گے. جب وہ حملہ کیا انہوں نے تو آگے سے انہوں نے تیار پایا، جنگ شروع ہو گئی. اب جب دن چڑھا نا تو اس نے یہ اسٹریٹجی اپنائی کہ ایک اس نے اپنے دستے کو کہا کہ تم نے سینٹر میں ان کو انگیج رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور باقی ساری آرمی جو تھی نا اس نے چڑھا دی رائٹ ونگ کے اوپر، مسلمانوں کے رائٹ ونگ پہ پوری آرمی چڑھا دی اس نے. یہ وار ٹیکنیکس دیکھیے گا. اور رائٹ ونگ کے اوپر لیڈ کر رہے تھے، اور رائٹ آؤٹ سے عمر بن العاص، اور رائٹ ان سمجھ لیں شرجیل بن حسنہ تھے. شرجیل بن حسنہ بھی کہتے ہیں، شرابیل بن حسنہ بھی ان کو کہتے ہیں. وہ اتنا پریشر اس کے اوپر پڑا کہ ایک دفعہ نا صفیں ٹوٹ گئی مسلمانوں کی، اور مسلمانوں کے فوجی جو ہے یہ بھاگنا شروع ہو گئے. بھاگ کے تو جب یہ اپنے کیمپوں کے قریب پہنچے نا تو آگے ایک نئی بلا ان کا انتظار کر رہی تھی. اچھا. وہ بلا یہ تھی کہ ان کی اپنی عورتوں نے ڈنڈے نکال لیے اور مارنا شروع کر دیا اپنے ہی خامدوں اور اپنے بھائیوں کو. اچھا. کہ تمہاری ایسی کی تیسی تم بھاگ کے نہیں آ سکتے. اچھا. مسلمان خواتین نے، ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے ڈنڈے برسانا شروع کر دیے اپنے ہی فوجیوں کے اوپر، اور ان کو غیرت دلانا شروع کر دی کہ مر جاؤ تم، اس سے بہتر ہے ہمارے پاس نہ آنا. یہاں تک خواتین نے کہا کہ اگر تم بھاگ کے آئے تو میری تیری طلاق. کہا جاتا ہے بہت بڑا کردار تھا ان کا، بہت بڑا کردار تھا. ٹھیک ہے نا جی. یعنی عربوں کو وہ غیرت دلائی. پھر دوسرے پلٹ کے گئے تو خالد بن ولید نے 4000 گھوڑ سواروں کا دستہ جو تھا نا اپنی کمانڈ میں ایسی جگہ پہ پلیس کیا ہوا تھا کہ وہ ساری طرف پیچھے سے موو کر لیتا تھا. اچھا. ٹھیک ہے. انہوں نے پھر جب یہ واپس آئے، خواتین نے بھیجا واپس. ان میں ایک خاتون ہے، ان کا کردار جو ہے نا وہ بڑا شاندار ہے. ان کا بھائی کا کردار بھی بڑا شاندار ہے اور ان کا بھی کردار. ٹھیک ہے. زرار بن ازور ہمارے ایک جنرل ہوئے ہیں، اسلامی جنرل، صحابی بھی تھے، بڑے برگزیدہ صحابی تھے. اور زرار بن ازور جو تھے وہ بہت بڑے کمانڈر تھے، اور ان کی خاصیت یہ تھی کہ وہ قمیض اتار کے ننگے بدن لڑتے ہوتے تھے. اچھا. اب دیکھیں نا اس دور کی لڑائی جب لوگ لوہے کا لباس پہن کے لڑتے تھے، اور وہ قمیض تک، یہ اللہ کا شیر صرف تہمد باندھ کے یا پجامہ پہن کے خالی ننگے بدن یہ لڑتے تھے. اچھا. ٹھیک ہے. اور ایک ان کی بہن تھی، انہوں نے بھی پھر وہاں جناب اخیری مظاہرہ کیا لوگوں کو غیرت دلانے کے لیے. خیر وہ واپس آ گئے. خالد بن ولید نے اپنے 4000 گھوڑ سواروں سے رائٹ کے پیچھے سے آ کے ان کے اوپر حملہ کیا، اور مسلمانوں کی صف دوبارہ بند گئی، اور شام تک اس قابل ہو گئے کہ واپس ان کو صبح والی پلیس پر دھکیل دیا گیا. یہاں اب رات کو تو اب لڑائیاں نہیں ہوتی ایسے ہی رات ہو گئی. رات کو پھر زخمی اور جو شہداء تھے ان کو اکٹھا کیا جانے لگا اور اسٹریٹجیز بننے لگی. ٹھیک ہے. اب تیسرے دن بھی اس نے
یہی اسٹریٹجی اپنائی. اس کو پتہ چل گیا کہ رائٹ ونگ جو ہے نا وہ کمزور ہے. اس کے پھر حملہ کیا، پھر سارا دن جنگ ہوتی رہی. چوتھا دن بھی ایسے ہی گزرا. پانچویں دن پہ سمجھ لیں کہ دونوں آرمی جو ہیں وہ تھک چکی تھی. ٹھیک ہے. پانچویں دن نہ انہوں نے حملہ کیا نہ انہوں نے حملہ کیا. دونوں طرف سے کوئی حملہ نہیں. پورا جو ہے نا جی، اور مسلمانوں کا نقصان ہو چکا تھا کافی سارا. بہت سارے آدمی زخمی تھے. ٹھیک ہے. پہلے سے ہی وہ تعداد میں کم تھے، تو بہت پریشانی تھی کمانڈرز کے چہروں کے اوپر. پرٹیکولرلی ابو عبیدہ ابن الجراح جو تھے نا وہ بہت پریشان تھے. پانچویں دن کوئی سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ان کو وہان خود آگے آیا اور اس نے کہا کہ اپنے سلار اعلیٰ کو بھیجو. ابو عبیدہ ابن الجراح گئے تو اس نے پھر صلح کی آفر کی دوسری دفعہ، اور اس نے کہا کہ ہم عارضی جنگ بندی کرتے ہیں. یہ جنگ بندی صرف اس لیے ہوگی کہ پرماننٹ جنگ بندی کا جو ہے نا اس پہ مذاکرات کیے جائیں. اچھا. اب ابو عبیدہ ابن الجراح جو تھے وہ بڑے شریف آدمی تھے، بہادر تھے، جرنیل بڑے تھے، لیکن بڑے شریف آدمی. انہوں نے ابھی نام ہی کہا تھا تو خالد بن ولید پیچھے سے گھوڑا دراتے ہوئے اس نے کہا نہیں نہیں نہیں. ٹھیک ہے. روک دیا. تو اور ان کے کان میں آگے کہا کہ ابو عبیدہ تم نے یہ فیصلہ نہیں کرنا بالکل. اچھا یہاں تھوڑا سا میں آپ کو واپس لے کے جاؤں گا. پہلے جو جنگ آغاز ہوئی نا، میں تھوڑا سا مس کر گیا ہوں. وہ جب آغاز ہوا تھا تو آغاز ہمیشہ لڑائیوں میں ہوتا تھا دو بدو کا. آپ کو بھی پتا ہوگا کہ پرانی لڑائیاں جو ہوتی تھی نا ان کا آغاز پہلے ایک ایک کر کے بہادر کمانڈر جو تھے نا وہ لڑتے ہوتے تھے. تو اس میں میجر لاس ان کا ہوا. عبد الرحمن بن ابی بکر جو ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے وہ نکلے سب سے پہلے، اور ادھر سے کناتیر نکلا جو رشین کمانڈر تھا، وہ مارا گیا. وہ عبد الرحمن بن ابی بکر کے ہاتھوں سے. اچھا. 5 جرنیل ان کے نکلے اور پانچوں کو عبد الرحمن بن ابی بکر نے واصل جہنم کیا. اور چھٹے کا بھی مقابلہ کرنے والے تھے لیکن خالد بن ولید نے مداخلت کی. اس نے کہا اب تم نہیں لڑ سکتے، واپس جاؤ. ان کو واپس بھیجا. اچھا اس کے بعد ایک ان کا اور بڑا کمانڈر تھا، جرجا اس کا نام تھا. جارجیا ہوگا عرب اس کو جرجا کہتے ہیں. جرجا نے آ کے نہ تو ان کو سلارے ان کا اپنے سپریم کمانڈر کو بھیجو. اب ابو عبیدہ ابن الجراح جو تھے وہ 50+ تھے اس وقت. ٹھیک ہے. 55 ایئر کے قریب ان کی ایج تھی. تو وہ جب نکلنے لگے تو خالد بن ولید نے کہا کہ نہیں تم نہیں جاؤ گے، میں جاؤں گا. اچھا. ان کو روکا نہیں گئے نہیں. ٹھیک ہے. کہا دوسرے جرنیلوں نے بھی کہا کہ ابو عبیدہ کو کہ نہ آپ نہ جائیں، آپ امین الامت ہیں، ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں. تو اکثر انہوں نے یہ تھا کہ ابو عبیدہ 55+ ہیں، وہ جوان بلا جتنا بندہ تھا بڑا. تو وہ لیکن ابو عبیدہ نے کہا کہ اس نے میرا نام لے کے پکارا، یہ ہو نہیں سکتا کہ میں نہ جاؤں. ابو عبیدہ گئے اور 55 ایئر کی ایج میں لوگوں نے ان کو اس طرح کی تیغ زنی کرتے دیکھا کہ کوئی ٹین ایجر بھی نہیں کر سکتا، اور انہوں نے اس کو کام تمام کیا. اچھا 5ویں دن کے بعد جب اب خالد بن ولید ابو عبیدہ کو دھکے سے واپس لے گئے کہ ہم نے کوئی عارضی صلح نہیں کرنی، تو اس وقت ابو عبیدہ نے خالد کو کہا کہ خالد یار تم نے کیا کیا، مجھے کیوں لے آئے ہو؟ بندے سارے تھکے ہوئے ہیں، مرے ہوئے ہیں ہم لڑ کے. تو اس نے کہا کہ نہیں تمہیں نہیں پتا، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے. تو اس وقت ابو عبیدہ نے کہا کہ خالد کہیں تم ان کے اوپر حملے کا تو نہیں سوچ رہے؟ اس نے کہا تم نے سیکھ سمجھا. لو جی اس رات انہوں نے خالد، اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ درائے اردن کی ٹرائیبیوٹری ہے یہ یرموک جو ہے نا، درائے اردن میں جا کے گرتا ہے. یہ یرموک ایک ریور ہے. ہاں ٹھیک ہے. اس کی 2 شاخیں ہیں، آج بھی 2 شاخیں ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک شاخ چھوٹی ہے ایک بڑی ہے. جہاں یرموک کا میدان ہے جہاں لڑائی ہو رہی تھی وہاں سے دریا 2 شاخہ تھا. اور میدان سینٹر میں تھا ان کی. ہاں جی میدان کے ساتھ دریا بہ رہا تھا نا اس طرح. ٹھیک ہے جی. اور
ادھر سے وہ آئے ادھر سے یہ آئے. اب اگر وہ بھاگتے تو ان کے پاس دو رستے تھے. ایک یہ والا رستہ سارا انہوں نے بلاک کر دیا, ایک پل تھا دریا کے اوپر جس سے وہ بھاگ سکتے تھے, اور ایک درا تھا پہاڑی کا, اور اس پل کے ساتھ نیچے کھائی تھی, آج بھی کھائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ 1000-1500 فٹ ڈاؤن کھائی ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. اب خالد بن ولید نے نا وہ ساری ڈرائنگ بنا لی. اس نے نا رات کو زرار بن ازور کی قیادت میں 2000 گھڑسوار جو تھے نا, اپنا رسالہ, وہ اس نے اس پل کے پیچھے اس وادی رکاد کہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے, ویلی آف رکد میں نا اس نے ان کو چھپا دیا. اور صبح اٹھ کے تو ان کے اوپر اس نے نا اگریسیو, یہ پہلی دفعہ تھی کہ مسلمانوں نے اٹیک کیا اس جنگ میں. پہلے جو 4 دن کی لڑائی ہوئی تھی اس میں اٹیک رومن کرتے رہے تھے. انہوں نے اٹیک کیا, اور اٹیک ایسا زبردست کیا کہ یہ ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے نکل گئے آگے. وہ ان کی آرمی جو ہے وہ تتر بتتر ہو گئی. جب تتر بتتر ہو گئی تو انہوں نے بھاگنا چاہا, وہ بھاگ کے وہ اس پل کی طرف پوری آرمی گئی. تو جو ہی وہ وہاں پہنچی تو پل سے جناب نعرہ تکبیر بلند ہوا, اور وہ 2000 گھڑ سوار ان کے استقبال کے لیے تیار کھڑے تھے. انہوں نے ان پر تلوار شروع کی, اور یہ آدھی رومن فوج نیچے کھائی میں گر گئی, گھوڑوں سمیت گرتے جا رہے تھے. اب اس دوران جناب گراگری بھی مارا گیا, ٹھیک ہے جی, خالد بن ولید کے ہاتھوں سے. میر جان بھی مارا گیا. قناطیر پہلے ہی عبد الرحمن بن ابو بکر کے ہاتھوں سے مارا جا چکا تھا. اب جناب وہ خان جو ہے نا فلی کر گیا, فرار ہو گیا وہ بھی. یعنی پوری رومن آرمی آدھی جو تھی وہ گر کے مر گئی. ٹھیک ہے, کچھوں کو لوگوں نے کاٹ دیا مسلمانوں نے, کچھ کھائی میں گر کے مر گئے. جو کھائی سے بچے ان کو دریا میں ڈوبے, ان کو دریاؤں میں جا کے قتل کر دیا. یہ وہ خان جو ہے نا یہ لے کے تو نکل گیا. اب وہ رات بھی ہو گئی. اب ہسٹورین جو لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو ہیومن لاس تھا وہ 4000 تھا, اور جو رومنز کا تھا وہ 60,000 لکھا جاتا ہے. ایک روایت میں 100,000 بندہ لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, اتنی بڑی آرمی کو گاجر مولی کی طرح کٹ گئی وہ. اب اس کی ابھی یہ ایپیسوڈ ختم نہیں ہوئی ابھی. ٹھیک ہے. خالد بن ولید بہت جینیس آدمی تھا. وہ صبح اٹھا تو اس نے نا 2000 اپنا وہی رسالہ زرار بن ازور والا جو تھا گھوڑ سوار, اس نے ٹرین کیے ہوئے تھے. اس نے کہا ابھی جنگ باقی ہے. اب وہ خان جو ہے نا وہ اپنی آرمی کو ساتھ لے کے, اس کے ساتھ بھی 2000 کا دستہ تھا, اس کا ذاتی محافظ, چونکہ وہ کنگ بھی تھا آرمینیا کا, تو وہ دمشق کی طرف بھاگا. جب وہ خالد بن ولید ایک نعرہ لگاتے ہوتے تھے جہاں بھی وہ جب بھی اٹیک کرتے تھے نا, تو وہ ان کا نعرہ ہوتا تھا انا فارس الجدید انا خالد بن ولید, کہ میں تباہی و بربادی پھیلانے والا گھوڑا ہوں, میں خالد بن ولید. خالد بن ولید نے نا وہ خان کا تعاقب شروع کر دیا. اب یرموک سے وہ دمشق کی طرف بھاگ رہا تھا. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں, اس نے وہاں رات بسر کی, پھر وہاں سفر شروع کیا. اس کے سپاہیوں نے اسے بتایا کہ دور ہم جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں دھول اڑتی ہوئی, کوئی دستہ آ رہا ہے, سوار آ رہے ہیں. تو اس نے کہا اپنا ہی کوئی سوار ہوں گے جو جنگ سے فرار ہو کے آ رہے ہیں. اب وہ سوار جب بالکل وہ دستہ قریب آیا تو وہ پھیلنا شروع ہو گیا ان کے ارد گرد. ٹھیک ہے, گھیرا بنا لیا. جب اس نے گھیرا بنانا شروع کیا نا تو وہ خان نے اونچی ساری کہا کہ کون لوگ ہو تم. تو آگے سے اسے جواب ملا انا فارس الجدید انا خالد بن ولید. اس کے تو طوطے اڑ گئے. خیر خالد بن اس نے تھوڑا بہت مقابلہ کیا, لیکن خالد بن ولید نے وہیں اس کا کام تمام کر دیا. اب اگلی ہمت دیکھیں خالد بن ولید کی کہ وہ اس کو مار کے واپس نہیں آیا یرموک. اچھا. وہ دمشق جا پہنچا, سیدھا انہی 2000 بندوں کے ساتھ وہ واپس دمشق چلا گیا. اب وہ دمشق جب پہنچا تو اس نے وہاں جو رومن آرمی ٹھہری ہوئی تھی اس نے ان کو کہا کہ ہم نے وہ کاٹ دیے سارے جو تم نے بھیجے تھے. تو دمشق کے شہریوں نے اس رومن آرمی کے خلاف بغاوت کر دی. اچھا. انہوں نے کہا بھائی نہیں, نکلو یہاں سے.
تو خالد بن ولید نے دمشق دوبارہ فتح کر لیا ایک ہی دن میں. یہ سمجھ لیں کہ ایڈیشنل ایڈوانٹیج ملا یرموک. اور پھر خالد بن ولید وہاں فتح کر کے دمشق کو اپنے قبضے میں لے کے وہاں اپنا نمائندہ چھوڑ کے تو پھر واپس یرموک آئے اور آ کے کمانڈر ان چیف کو رپورٹ کی. یعنی یہ دیکھیں کہ وہ نہ صرف یرموک میں نہیں تھکا، وہ آ کے پھر ووہان کو اس نے انجام تک پہنچایا اور پھر دمشق فتح کر کے پھر وہ واپس لوٹا. تو اس جنگ کے بعد جب دمشق کو فتح کیا تو وہ جو تھا ایسٹرن رومن ایمپرر ہرکولیس، وہ انطاکیہ میں ٹھہرا ہوا تھا. وہ انطاکیہ سے پھر دمشق اور انطاکیہ کا فاصلہ تھوڑا ہے، وہ انطاکیہ سے پھر بھاگا کانسٹینٹینوپل استنبول کی طرف، وہی اس کا کیپٹل تھا. تو اس وقت کہتے ہیں کہ اس نے شام کی سرحد کے اوپر کھڑے ہو کے واپس منہ کیا، اپنے گھوڑے کو شام کی طرف موڑا اور کہا کہ کتنی خوبصورت زمین ہے جسے میں دشمنوں کو دیے جا رہا ہوں. اے شام، شاید میں پھر دوبارہ کبھی تیری سرزمین پہ نہیں آ سکوں گا. تو ایسٹرن رومن امپائر کی ٹانگ توڑ دی اور دنیا میں ڈان آف اسلامک سیولائزیشن جو ہوئی وہ اسی یرموک کی لڑائی کے بعد ہوئی، اور اس نے پھر دنیا کی تہذیب کو بدل دیا. یہ اس کی مختصر روایت ہے. ٹھیک ہے سر، رومن لشکر کی حوصلے ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، رومن لشکر کے حوصلے ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ ان کا مورال گر گیا. ان کو وہ بار بار وہ خان جو تھا نا، وہ یہ کہتا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ 40,000 بندہ نہیں ہم سے شکست کھا رہا، ہم لاکھوں کی تعداد میں ہیں. اور پھر جو دو لڑائیاں ہوئیں اس میں ایک بھی کیجویلٹی نہیں ہوئی مسلمانوں کی. ایک بھی دو لڑائی میں ایک بھی جتنی لڑائی دو ہوئی ساری کی ساری 100% کیجویلٹی تھی رومنس کی، کیونکہ مقابلے پہ دو پہ جو بھی آتا وہ صحابی ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص قوت سے نوازا ہوا تھا، تو اس لیے ان ڈی مورلائزیشن ہو گئی ان کی پوری آرمی کی. لاسٹ پہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ جو جنگ میں جو قیدی بنے تھے ان کے، تو مسلمانوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ دیکھیں، قیدیوں کے ساتھ تو ہمیشہ سے مسلمانوں کا رویہ بہت شاندار رہا ہے. کوئی اس پہ زیادہ مٹیریل اویلیبل نہیں ہے ہمیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک جنرل پالیسی تھی کہ جو قیدی بنتے ہوتے تھے ان کو پھر آپس میں تقسیم کر لیا جاتا تھا. لیکن اس میں میرا خیال ہے کوئی زیادہ قیدی بنے نہیں ہیں، کیونکہ زیادہ آرمی جو ہے وہ وادی میں گر گئی، مر گئی وہاں سے، پھر گھاٹی میں گر کے اور کچھ بھاگ گئے تھے. امید کرتا ہوں آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آئے گا. تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ.